درے حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں بھی ہم مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اور کیا کہنا، ہمارے مقدر میں خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہیں، مگر جو خوشیاں ہیں وہ بہت قیمتی ہیں اور ان خوشیوں کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کا اسم گرامی حسین ہے۔ مشہور القاب سید الشہداء وغیرہ ہیں، سبط اکبر وغیرہ۔ کنیت ابو عبداللہ۔ والد حضرت علی علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو بمقام مدینہ منورہ آپ پیدا ہوئے اور آپ کی شہادت 10 محرم 61 ہجری کو بمقام کربلا معلیٰ ہوئی۔ آپ کی عمر تقریباً 57 سال ہے۔ دوران زندگی کو سمجھنے کے لیے 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا زمانہ جو ہے آپ کی زندگی کا وہ آپ کا بچپن، زمانہ رسول ہے۔ زمانہ رسول میں تقریباً 6-7 سال کی درمیانی عمر، یعنی 6 اور 7 سال کے درمیان تھے آپ کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت واقع ہو گئی۔ اس طرح سے 6-6.5 سال کا عرصہ تقریباً آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزارے، یعنی سن 4 ہجری سے 11 ہجری تک زمانہ رسول میں آپ تھے۔ اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زیر سایہ 30 سال رہے، 11 ہجری سے سن 40 ہجری تک۔ پھر تیسرا دور جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کا دور امامت ہے، جو تقریباً 10 سال رہا ہے، سن 40 ہجری سے سن 50 ہجری تک۔ مدت امامت تقریباً 10 سال، یعنی 50 ہجری سے 61 ہجری تک۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ دور، یعنی اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو دور امامت ہے، یہ بھی بہرحال دردناک حالات و واقعات پر ہے، اور غور کیا جا سکتا ہے کہ سب سے عظیم واقعہ جسے واقعہ کربلا کہتے ہیں وہ پیش آیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ ابتدائی 10 سال جو تھے وہ معاویہ ابن ابی سفیان کے عہد حکومت میں آپ کے گزرے۔ آپ کی امامت کے ابتدائی 10 سال معاویہ ابن ابی سفیان کے عہد حکومت میں گزرے۔ معاویہ کے بعد حکومت یزید نے سنبھالی اور اس نے مدینہ کے گورنر ولید کے ذریعے امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت کر دیا۔ امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا اور 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ یہ سفر کربلا پر تمام ہوا اور 10 محرم 61 ہجری کو حفاظت دین کے لیے آپ اپنے اعزاء، اقربا اور انصار کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے انقلابات آئے، مگر کربلا کا انقلاب سب سے منفرد انقلاب ہے۔ کربلا کے انقلاب میں ارباب حق نے سر کاٹ کر نہیں بلکہ سر کٹا کر خدا کے دین اور رسول کی تعلیمات کی حفاظت کی، اور اس طریقے سے امام حسین صاحب نے انسانیت کے وقار کی حفاظت کر کے انسانیت کا سر بلند کر دیا۔ آج دنیا کی ہر قوم میں حسین کا احترام اس بات کا ثبوت ہے کہ حسین کی قربانی سے انسانیت کو بہت کچھ ملا ہے۔ کربلا کے واقعے نے انسانوں کے دل و دماغ پر حکمرانی کی ہے۔ حسین مظلوم نے کربلا کی قتل گاہ کو انسانیت کی ابدی درسگاہ میں تبدیل کر دیا، یعنی امام حسین صاحب نے قتل گاہ کو درسگاہ بنا دیا۔
اگر آپ دیکھیں تو کربلا میں ہر قدم پہ اخلاقیات کے بہترین دروس امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ملتے ہیں۔ کربلا کے واقعے سے عالم اسلام کو اور عالم انسانیت کو زندگی کے بہت سے سبق ملتے ہیں، صرف چند اہم تعلیمات کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ عالم اسلام کے لیے پیغام ہے کہ امانت، صداقت، حق گوئی، خدا پرستی کا اعلان اور حفاظت مسلمان کا فریضہ ہے۔ ظلم کے خلاف اگر ہم نہیں بولیں گے تو پھر آنے والی نسلیں بھی بزدل پیدا ہوں گی۔ اسی طرح جھوٹ، بے ایمانی، باطل پرستی اور حکم خدا کی مخالفت سے بچنا اور دوسروں کو بچنے کی تاکید کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے اہم مقاصد میں فرمایا ہے کہ میں اپنے جد کے دین کی زندگی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حفاظت کے لیے یہ مرحلہ طے کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے سبق دیا، خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی بھی مادی طاقت یا طاقتور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ طاقت ہو یا طاقتور ہو، کسی کی کوئی حیثیت خدا کے حکم کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہا ہے تو مکمل عمل کرنا ہے، اللہ اکبر پر عقیدہ ہے تو بس اللہ بڑا ہے۔ کوئی بڑی طاقت، کوئی بڑے سے بڑا طاقتور اگر اللہ کے مقابلے میں اپنے عمل کو اپنی مرضی سے دین کا قانون بنا رہا ہے تو اب اس کی طرفداری نہیں کی جا سکتی۔ امام نے بتا دیا کہ یزید یا حسین جیسوں کی حکومت کو صحیح ماننا لا الہ الا اللہ سے انکار کرنا ہے۔ یزید نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ایک کھیل کھیلا تھا، وحی اور رسالت کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ یزید اپنے افکار سے خدا اور رسول کا نام اور دین حق کا نظام مٹا دینا چاہتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی دے کر یزید ہی نہیں بلکہ یزید سے لے کر شیطان تک کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ حسین کی قربانی کے بعد اسیری اہل حرم نے حسین کے مقاصد کو اتنا روشن کر دیا کہ پوری دنیا میں ایک عظیم انقلاب آ گیا، ایسا انقلاب جس نے حق اور باطل کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی۔ اسلام کے نام پر اب کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی حاکم اپنی بے عملی کو دین کا قانون نہیں بنا سکتا۔ اس طریقے سے امام حسین صاحب نے قربانی دے کر لا الہ الا اللہ کے پرچم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سربلند کر دیا اور گویا دین کو زندہ کیا، عالم انسانیت کو باقی و برقرار رکھا۔ ان چیزوں کی طرف علماء نے، ادباء نے، شعراء نے مختلف پہلو سے روشنی ڈالی ہے، خصوصاً شعراء کرام میں علامہ اقبال ہیں، خواجہ معین الدین چشتی ہیں اور جوش جیسے شعراء اور دانشوروں نے اپنے افکار سے یوں اشارہ کیا ہے کہ جیسے علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان ما نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اور جوش ولی آبادی فرماتے ہیں کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ تو امام حسین صاحب نے واقعہ کربلا میں اپنی قربانی پیش کر کے دین اسلام کی حفاظت کی، عالم انسانیت کی حفاظت کی۔ جس طریقے سے امام حسین السلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اسی طریقے سے دیگر ائمہ کی طرح سے امام حسین السلام کے اقوال، احادیث اور فرمودات بھی ایسے ہیں کہ ان اقوال و احادیث اور فرمودات کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو سجا سکتے ہیں، آراستہ کر سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں۔ لہٰذا مختصر سیرت کے بعد کچھ امام حسین السلام کے اقوال بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ اس مبارک اور سعید موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام حسین السلام کے اقوال سے ہم اپنی زندگی کو سجائیں اور آراستہ کریں۔ جس طریقے سے سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اسی طریقے سے اقوال بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ چنانچہ امام حسین صاحب فرماتے ہیں دعائے عرفہ میں، فرماتے ہیں یا اللہ جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا، یا اللہ جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا، اور جس نے تجھ کو پا لیا
کون سی چیز ہے جس کو اس نے نہیں حاصل کیا؟ جو بھی تیرے بدلے میں جس پر بھی راضی ہوا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس قوم کی کبھی فلاح نہیں ہو سکتی، کامیابی وہ قوم کبھی حاصل نہیں کر سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی۔ پھر فرماتے ہیں امام کہ قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا ہوگا۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں، رسول خدا کا ارشاد ہے، جو دیکھے کسی ظالم بادشاہ کو کہ اس نے حرام خدا کو حلال کر دیا، پیمانے الہی کو توڑ دیا، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے، بندگان خدا کے درمیان ظلم و گناہ کرتا ہے، اور پھر بھی نہ عمل سے نہ قول سے اس کی مخالفت کرتا ہے، تو خدا پر واجب ہے کہ اس ظالم بادشاہ کے عذاب کی جگہ اس کو ڈال دے، اسے بھی مبتلا عذاب کر دے۔ سابقہ قوموں میں بہت سے لوگ اس لیے مبتلا عذاب ہوئے کہ وہ ظالموں کے ظلم پہ خاموش رہے۔ اسی طریقے سے یزید اپنے عہد میں ایسے ہی ظالم تھا، ایسے ہی فاسق تھا، ایسے ہی فاجر تھا، اور اس کے خلاف جتنے لوگ خاموش تھے وہ یزید کے جرم میں شریک رہے۔ ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام خود اپنے وقت کے امام تھے، نواسۂ رسول تھے، فرزند رسول تھے، اللہ کے خاص اب تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ یزید کے ظلم پہ خاموش رہتے؟ چنانچہ انہوں نے عزت کی زندگی کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی اور خود کو قربان کر کے یزید کے ظلم کو بے نقاب کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے، آپ کے زمانے میں یزید جیسا فاسق و فاجر حاکم جس کے خلاف جہاد امام کے لیے واجب تھا، اور امام نے بہرحال یزید کے خلاف قیام فرمایا۔ امام فرماتے ہیں میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو اذیت سمجھتا ہوں۔ ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے کہ موت کو گلے سے لگا لیا جائے۔ ایسی موت یعنی شہادت کو قبول کرنا گویا وہ شہادت سعادت کا درجہ رکھتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام خدایا تو جانتا ہے کہ میرا قیام نہ تو سلطنت کے لیے ہے اور نہ حصول دولت کے لیے ہے، بلکہ ہم تیرے دین کے معالم کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور تیرے شہروں میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور تیرے مظلوم بندوں کے لیے امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تیرے فرائض اور سنن اور احکام پر عمل کیا جائے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ میرا قیام نہ تو کسی خود پسندی، نہ اکڑ، نہ فساد اور نہ ہی ظلم کے لیے ہے۔ میں نے تو صرف اپنے اب و جد کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کیا ہے۔ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں اور اپنے جد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے باپ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا کی عبادت کسی چیز کی خواہش کے لیے کرتے ہیں ان کی عبادت تاجروں کی عبادت ہے، اور جو لوگ خدا کی عبادت کسی چیز کے خوف سے یعنی دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں ان کی عبادت غلاموں کی عبادت ہے، اور جو لوگ خدا کی عبادت شکر کے عنوان سے کرتے ہیں وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، اور یہی سب سے افضل عبادت ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کی خوشنودی چاہے حالانکہ اس فعل سے خدا ناراض ہو تو خدا اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ مقصد یہ کہ خدا کی مرضی کو ترجیح دینا چاہیے، خدا کی مرضی کے مقابلے میں لوگوں کی رضا و خوشنودی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ عقل صرف حق کی پیروی کرنے سے کامل ہوتی ہے۔ عقل کامل کب ہوتی ہے؟ جب حق کی پیروی کی جائے، اور اگر حق سے الگ ہو جائے، منحرف ہو جائے انسان، تو چاہے وہ کتنے ہی عظیم کام بظاہر کیوں نہ انجام دے رہا ہو، لیکن وہ عقل نہیں بلکہ عیاری ہے، مکاری ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، دھوکہ ہے عقل کے نام پر۔ تو امام کیا فرماتے ہیں کہ عقل صرف حق کی پیروی کرنے سے کامل ہوتی ہے۔ بہار جلد 78 صفحہ 127۔ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا میں ایک گناہگار شخص ہوں اور گناہوں پر صبر نہیں کر سکتا، یعنی مسلسل مجھ سے گناہ ہوتا رہتا ہے، میں گناہگار شخص ہوں اور گناہوں پہ صبر نہیں کر سکتا، مسلسل طبیعت جو ہے وہ گناہ کرنے پر مائل ہوتی رہتی ہے، لہٰذا مجھ کو کچھ واعظ فرمائیے، نصیحت فرمائیے۔ امام نے فرمایا
5 کام کر لو، اس کے بعد جو گناہ چاہو کرو۔ 5 کام کر لو، اس کے بعد جو گناہ چاہو کرو، تمہیں آزادی حاصل ہے۔ اگر یہ 5 کام کر لو تو پھر تم ہر گناہ کرنے کا اختیار رکھتے ہو۔ وہ شخص حیرت زدہ ہوا اور اس نے امام سے پوچھا، مولا وہ 5 کام کون سے ہیں؟ امام نے فرمایا، خدا کا رزق نہ کھاؤ، خدا کا رزق نہ کھاؤ، پھر جو چاہو کرو۔ اس نے کہا، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بھی رزق ہے وہ خدا ہی کا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا رزق نہ کھائیں؟ پھر امام فرماتے ہیں، خدا کی حکومت سے نکل جاؤ۔ پہلا کیا ہے؟ خدا کا رزق نہ کھاؤ۔ پھر فرماتے ہیں خدا کی حکومت سے نکل جاؤ، پھر جو جی میں آئے کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شخص خدا کی حکومت سے کہیں باہر نہیں جا سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، عالمین کا پروردگار ہے، عالمین کا خالق ہے۔ ساری کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے اور ساری کائنات پہ اس کا اختیار ہے۔ کوئی بھی شخص کہیں بھی نکل کر کے خدا کی خدائی سے باہر نہیں جا سکتا۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ تلاش کرو جہاں تم کو خدا نہ دیکھ سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں خدا نہ دیکھ سکے، خدا ہر جگہ دیکھتا ہے۔ پھر جیسا چاہو گناہ کرو، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی جگہ انسان تلاش کر سکے جہاں خدا نہ دیکھ سکے۔ پھر امام فرماتے ہیں، جب ملک الموت قبض روح کے لیے آئیں تو ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو، اس کے بعد جو چاہو گناہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئیں تو کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ ملک الموت کو اپنے پاس سے ہٹا دے۔ جناب سلیمان، جنہیں پروردگار عالم نے نبوت اور حکومت دونوں عطا کی تھی، وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ اتنی اجازت چاہی انہوں نے کہ میں کھڑا ہوں، اگر اجازت ہو تو بیٹھ جاؤں، تو جناب سلیمان کو بیٹھنے تک کی اجازت نہیں ملی۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ تو بس صرف محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات اور شخصیت ہے۔ مثلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کے لیے جب ملک الموت تشریف لائے تو در سیدہ پہ کھڑے ہو کر اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو یہ بارگاہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے کہ جہاں موت بھی اجازت طلب کرتی ہے، موت کا فرشتہ بھی اجازت طلب کرنا، ورنہ بقیہ کسی کو قابو اور اختیار حاصل نہیں ہے کہ ملک الموت آ جائیں تو اسے ہٹانے یا روکنے پہ کامیاب ہو سکے۔ 5ویں چیز مولا فرماتے ہیں کہ جب مالک جہنم تم کو جہنم میں داخل کرے تو جہنم میں نہ جاؤ، پھر جو گناہ چاہو کرو۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 126۔ آخری قول جو امام کا ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ویسے تو بہت سے اقوال ہیں لیکن اس وقت جو آخری قول پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو کسی مومن کی پریشانی کو دور کرے، خدا اس کی دنیا اور آخرت کی بے چینی کو دور کر دیتا ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 121۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مومنین کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، مومنین کو پریشان نہ کریں، کسی مومن کو ہماری ذات سے اذیت نہ ہو۔ ان اقوال اور سیرت کی روشنی میں ہمیں امید ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی بھی ہم منائیں گے اور ان کی سیرت اور ان کے اقوال کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سجا کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔